آج ہم جس ہستی کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں وہ ایک بہت اعلیٰ ہستی تھی۔ اس ہستی کا نام تھا احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی 1722 میں قندھار میں پیدا ہوئے۔ کچھ مورخین کی کچھ اور رائے بھی ہیں، لیکن آپ کا اصل نام احمد خان تھا۔ اب وہ ابدالی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو بعد میں درانی کہلایا۔ ان کا والد زمان خان ایک قبیلی سردار تھے۔ احمد شاہ نے عسکری تربیت اور قبیلی سیاست کا شعور چھوٹی عمر میں ہی حاصل کیا۔ احمد شاہ نادر شاہ کی افشار کی فوج میں شامل ہوئے۔ اپنی بہادری اور وفاداری کی وجہ سے نادر شاہ کے خاص کمانڈر بنے۔ نادر شاہ کی وفات 1747 کے بعد احمد شاہ اپنے قبیلے اور افغانی سرداروں کی حمایت حاصل کی اور بادشاہ منتخب ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی نے قندھار کو دارالحکومت بنایا۔ انہوں نے افغان، ایران، مشرقی ترکستان اور برصغیر کے بعض علاقوں پر حکومت قائم کی۔ درانی سلطنت کے حدود موجود افغانستان، پاکستان، مشرقی ایران اور شمالی مغربی ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہندوستان پر حملے۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر 8 حملے کیے۔ یہ حملے 1748 سے لے کر 1767 کے درمیان کیے۔ سب سے اہم فتح میں تیسری جنگ پانی پت کی ہے۔ احمد شاہ ابدالی اور مراٹھا سلطنت کے درمیان احمد شاہ ابدالی نے مراٹھوں کو شکست دی۔ یہ جنگ برصغیر کی تاریخ کی ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ دلی اور مغل بادشاہت کی وقاصت بحال ہوئی، اگرچہ وقتی طور پر دیگر فتوحات لاہور، دلی، ملتان، کشمیر، سندھ اور پنجاب میں ان کی فوج کئی بار کامیاب ہوئی۔ احمد شاہ ابدالی نے سلطنت میں نظم و ضبط، عدلی نظام اور مالیات کی اصلاح کی۔ انہوں نے قبیلی نظام کو سلطنتی ڈھانچے میں ضم کیا، کرنسی اور ٹیکس کے نظام کو بہتر کیا۔ احمد شاہ ابدالی بہادر، ذہین اور درویش اور مذہبی انسان تھے۔ فارسی، پشتو اور اردو کے شوقین تھے۔ شاعری سے دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا کچھ کلام آج بھی موجود ہے۔ ان کی وفات 16 اکتوبر 1772 قندھار، افغانستان میں ہوئی۔ قندھار میں واقع آج بھی شاندار مقبرہ جو عقیدت مند ہیں وہ ان کی وہاں جاتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کو افغان قوم کا بانی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے افغان قوم کو ایک متحد سلطنت اکٹھا کیا۔ ان کی مداخلت نے برصغیر میں مغل زوال اور انگریز عروج کی درمیانی دور میں ایک نیا توازن پیدا کیا۔ احمد شاہ ابدالی کی زندگی صرف فتوحات کی کہانی نہیں بلکہ ایک سیاسی، عسکری اور انتظامی کی علامت بھی ہے۔ وہ ایک ایسے وقت میں ابھرے جب مسلمان ہندو بکھرے ہوئے تھے اور ان کی مداخلت